یمن کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام قرآن کریم میں قوم تبعین کے لفظ سے آیا، الفاظ سے آیا۔ شاہ تبع اسے کہتے ہیں، نام اس کا ہے اسد بن کرب، لیکن جیسے روم کا کوئی بھی بادشاہ بنتا اسے کیسر کہا جاتا تھا، ایران کا کوئی بھی بادشاہ بنتا اسے کسرا ایران کہا جاتا تھا، مصر کا کوئی بھی بادشاہ بنتا اسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، ایسے یمن کا جو بھی بادشاہ بنا کرتا تھا اس بادشاہ کو وہ لوگ کہا کرتے تھے جی۔ تو یہ لوگ، یہ جو بادشاہ تھا یمن کا جو بھی بادشاہ بنتا اسے تبع کہا جاتا تھا۔ اب یہ ہے شاہ تبع۔ مختلف تاریخی کتب میں بھی تذکرہ، قرآن کریم کی سورہ کاف میں بھی اس کا تذکرہ، اور قرآن میں 2 جگہوں پہ تبع کے بادشاہ کا تذکرہ ہے، اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 700 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ شاہ تبع جس کا نام اسد بن کرب ہے، یہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور گہری غور، گہری فکر اور سوچ میں غرق ہے۔ سوچنا یہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں تلوار لوں، اپنی فوج کو ساتھ لوں، پوری دنیا پہ میرا سکہ رائج ہو جائے، کیسر و کسرا میرے زیر نگیں آ جائیں، عرب و عجم میرے زیر نگیں آ جائے، میرا سکہ سفید پہ بھی چلے، میرا سکہ سیاہ پہ بھی چلے، ساری دنیا کے لوگوں پر، ساری دنیا کے حکمرانوں پر، ساری دنیا کے بادشاہوں پر، ساری دنیا کے ممالک پر میرا سکہ چلنا شروع ہو جائے۔ یہ شاہ تبع سوچتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، آرمی کو ساتھ لیتا ہے، مقابلے کے لیے چلتا ہے، چلتے چلتے ممالک کو فتح کرتے ہوئے مدینے میں پہنچتا ہے۔ مدینے میں جب پہنچتا ہے کیفیت ذرا الگ سی ہے، وہاں کے لوگوں نے زیادہ لڑائی نہیں کی، وہاں کے لوگوں نے تبع کے بادشاہ سے زیادہ مخالفت نہیں کی، مدینے کو فتح کر لیا، بیٹے کو وہاں کا بادشاہ بنایا، وہاں کا بڑا بنایا، وہاں کا امیر بنایا، واپس چلا آیا۔ جیسے یہ شاہ تبع یمن پہنچا، مدینے کے لوگوں نے نبی کی ولادت سے 700 سال پہلے مدینے کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہی زندگی بسر کرنے لگے۔ شاہ تبع کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ آپ کے بیٹے کا خون مدینہ کی گلیوں میں ذبح ہو رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں آپ کے بیٹے کا خون بہ رہا ہے۔ یہ شاہ تبع وہاں سے چلتا ہے، 450 علماء کو ساتھ لیتا ہے اور علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مدینے پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ یہودی بھی ہے، اس کے ساتھ عیسائی بھی ہے، اس کے ساتھ یہودی علماء ہے، اس کے ساتھ علماء ہیں جو تورات کو پڑھتے ہیں، انجیل کو پڑھتے ہیں، زبور کے عالم ہیں۔ وہ 450 علماء لے کر مدینے پہنچتا ہے اور ان کے سامنے اظہار کرتا ہے، میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہوں، میں مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 450 علماء تورات کھول کے دکھاتے ہیں، زبور کھول کے دکھاتے ہیں، انجیل کھول کے دکھاتے ہیں۔ شاہ تبع سے کہتے ہیں آپ اس مدینے پہ اب حملہ نہیں کر سکتے، اس مدینے میں ایک شخص آنے والا ہے جو پیدا تو مکہ میں ہوگا، جو پیدا تو یثرب میں ہوگا، جو پیدا تو مکہ میں ہوگا، لیکن وہاں سے ہجرت کر کے اسی یثرب میں آئے گا، وہاں سے ہجرت کر کے اسی مدینے میں آئے گا، اور یہ مسکن ہوگا، اس آخری پیغمبر کا مسکن ہوگا۔ شاہ تبع بڑا حیران ہوا کہ تورات میں بھی اس نبی کا چرچا ہے، زبور میں بھی اس نبی کا چرچا ہے، انجیل میں بھی اس نبی کا چرچا ہے، یہاں تک لکھا ہے پیدا مکہ میں ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا، مدینے میں آ کے رہے گا۔ شاہ تبع کہتا ہے کہ ان علماء کو میرے پاس میری خاص مجلس میں لے کے آؤ۔ علماء کو بلاتا ہے، تورات کے الفاظ بھی دیکھتا ہے، زبور کے الفاظ بھی دیکھتا ہے، انجیل کے الفاظ بھی دیکھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا نام بھی دیکھتا ہے، اپنے علماء سے کہتا ہے مجھے کوئی اور نشانی تو بتاؤ۔ وہ نشانی بتاتے ہیں کہ اس بچے کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، دادے کا نام عبد المطلب ہوگا، پردادے کا نام ہاشم ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، نانے کا نام وہب ہوگا، یہ شخص پیدا ہوگا، ساری کائنات کے انبیاء کا سردار ہوگا۔ شاہ تبع کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہوئے تورات کو پڑھتا ہے، روتے ہوئے زبور کو پڑھتا ہے، روتے ہوئے انجیل کو پڑھتا ہے، اور پھر علماء سے کہتا
کہتا ہے سنو میں یہ چاہتا ہوں تم یہیں پہ رہو، میں تمہارے لیے مکانات بنا دیتا ہوں۔ سب علماء کے لیے مکانات بنا دیے، سب علماء کے لیے وظائف جاری کر دیے، سب کے لیے بلڈنگیں بن گئی۔ اب ایک مکان بناتا ہے جو ڈبل سٹوری مکان ہے، اور اس مکان کے لیے وہ نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتا ہے کہ اگر وہ پیغمبر آ گیا میں اس کا کلمہ پڑھوں گا، میرے ہوتے ہوئے آ گیا میں اس کا صحابی بنوں گا، میرے زندہ ہوتے ہوئے آ گیا میں چچا زاد بھائی بن کے دشمنوں کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں نہ آیا یہ میری وصیت ہے، یہ میں نے مکان بنا کے رکھ دیا ہے، یہ مکان اسی پیغمبر کو دے دیجئے گا، وہ اسی مکان میں آ کے رہیں گے۔ جب مکہ سے آئیں تو یہاں آنے کے بعد کسی اور کے گھر میں نہ رہیں، اپنے گھر میں رہیں گے۔ یہ شاہ طبہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 700 سال گزرتے ہیں، آقا مکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ مکہ سے پیدا ہونے کے بعد آقا تبلیغ کا علم بلند کرتے ہیں، تبلیغ کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے صحابہ مکہ سے مدینہ آتے ہیں، آقا مکہ سے مدینہ آتے ہیں۔ جب مدینے میں آ گئے بچوں نے استقبال کر لیا، آقا اونٹنی پہ تشریف فرما ہے، ہر صحابی چاہتا ہے اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھے، ہر صحابی چاہتا ہے آقا میرے گھر کے اندر تشریف لائیں، ہر صحابی چاہتا ہے آقا میرے گھر میں جلوہ افروز ہوں۔ سارے صحابہ اونٹنی کی مہار کو پکڑنا چاہتے ہیں، آقا نے فرمایا دعوہا فإنہا مامورہ، اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں میں رہوں گا، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی میرا آستانہ ہوگا، جہاں میں بیٹھ جاؤں گی بیٹھ جائے گی وہیں پہ میری رہائش ہوگی۔ اونٹنی ایک جگہ پہ بیٹھتی ہے، آقا اندر تشریف لے جاتے ہیں، کائنات کہتی ہے وہ ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، خدا را ذرا غور کیجئے گا، آقا اندر داخل ہوتے ہیں، ابو ایوب انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیتا ہے، آقا کی خدمت میں پیش کرتا ہے، آقا اسے پڑھتے ہیں، ابو ایوب سے کہتے ہیں ابو ایوب پڑھ کے سناؤ۔ ابو ایوب انصاری اسے پڑھ کے سناتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا اے اللہ کے پیغمبر آپ احمد مجتبیٰ ہیں، آپ محمد مصطفیٰ ہیں، میں نے آپ کا تذکرہ تورات میں پڑھا، میں نے آپ کا تذکرہ زبور میں پڑھا، میں نے آپ کا تذکرہ انجیل میں پڑھا، آپ کی ساری باتیں پڑھنے کے بعد میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا، شریعت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اگر آپ ہوتے میں آپ کا کلمہ پڑھتا، اگر آپ ہوتے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، اگر آپ ہوتے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتا۔ اے اللہ کے پیغمبر اگر میں دنیا سے چلا جاؤں یہ مکان میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں گے۔ آقا اس تحریر کو پڑھواتے ہیں، آقا اس تحریر کو سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، آقا مکان کے چاروں طرف بھی دیکھتے ہیں کہ 700 سال پہلے رب کائنات نے اپنے اس پیغمبر کے لیے مکان کا انتظار کر دیا، پھر مجھے کہنے دو میرا پیغمبر وہ ہے جو آیا تو سب سے آخر میں، لیکن میرے نبی کا چرچا تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور 700 سال پہلے تھا۔